بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے اس پر اپنی برتری برقرار رکھنے کے لیے پوری یقین لہجے میں کہا۔ دوسری طرف میں کھوکھلے پیڈز کے بارے میں الجھن میں پڑ گیا۔ مجھے اس طریقہ کار کے سر پیر کا بھی علم نہیں تھا، لیکن میں اس بارے میں شیر شاہ سے کوئی سوال کر کے اسے اس کی اہمیت کا احساس نہیں دلانا چاہتا تھا۔ اس بار چیف کا منصوبہ بہت شاندار اور بے داغ ہے۔ شیر شاہ آج خود بولنے لگا۔ ہیروئن سے بھرے ہوئے کھوکھلے شولڈر پیڈز چمڑے کی جیکٹوں میں لگائے جائیں گے اور وہ جیکٹیں یہاں سے پوری قانونی دستاویزات کے ساتھ برآمد کی جائیں گی۔ یہ تجربہ کامیاب رہا تو ہم بہت سے خطرات سے بچ جائیں گے، اور اگر منزل پر وہ مال پکڑا گیا تو ایک اور بدنامی پاکستان کا مقدر بن جائے گی۔ چرمی ملبوسات کا جائز برآمدی کاروبار کرنے والے مصیبتوں سے دوچار ہو جائیں گے۔ ان امکانات پر دل ہی دل میں سوچتے ہوئے مجھے اپنے حلق میں تلخی گھلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میں آج ہی باہر سے آیا ہوں، چیف سے ملاقات ہوگی تو میں یہ ضرور معلوم کرنا چاہوں گا کہ ایکسپورٹ کی جانے والی جیکٹیں کہاں بنوائی جا رہی ہیں۔ چیف کے کسی دوست نے نئی فیکٹری قائم کی ہے، اسی کو آرڈر دیا گیا ہے، اس نے سر جھکا کر کہا۔ اس کے آگے مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے۔ ہمیں آج رات سے پیڈز بھرنے کا کام شروع کرنا ہے۔ تھیلیاں، سیلنگ مشینیں اور دوسرے لوازمات آج خرید لیے جائیں گے۔ پھر تم جاؤ اور اپنا کام کرو، میں تمہارا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اسے رخصت کر دیا۔ تخلیہ ہو جانے پر میں نے محفوظ اور براہ راست فون پر اول خان سے بات کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے ریسیور اٹھایا، لیکن اس کمرے میں خفیہ ڈکٹا فون یا گفتگو ریکارڈ کرنے والے دیگر آلات کی موجودگی کا دھیان آتے ہی ارادہ منسوخ کر دیا۔ اس عمارت میں رونما ہونے والے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے حبیب جوانی نے الیکٹرانکس کے آلات دل کھول کر نصب کرائے ہوئے تھے، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کس وقت کون سا سرکٹ آن کر دیا گیا ہو۔ چند منٹ بعد ہی آپریٹر نے مجھے چیف کی فون کال کی اطلاع دی۔ اس نے دفتر کی خیر خبر لینے کے لیے کہیں سے فون کیا تھا اور دفتر میں میری موجودگی کی اطلاع ملنے پر مجھ سے بات کرنے کا خواہاں تھا۔ تمہارا تو آج آرام کرنے کا ارادہ تھا، پھر دفتر کیسے چلے آئے؟ سلسلہ ملنے پر چیف کی تہیہ زدہ آواز سنائی دی۔ اتنی لمبی غیر حاضری کے بعد گھر پر چین سے نہیں لیٹا جا رہا تھا، اس لیے دفتر چلا آیا۔ تمہارے گھر فون کیا تھا، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں ایک لیدر گارمنٹس فیکٹری سے بول رہا ہوں، تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں بس آدھے گھنٹے میں دفتر پہنچ رہا ہوں، اس دوران میں تم شیر شاہ سے بریفنگ لے لو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں اپنی کرسی کی پشت گاہ سے ٹک کر اپنے خیالات میں کھو گیا۔ حبیب جوانی اپنے وعدے کے مطابق آدھے گھنٹے سے پہلے ہی دفتر پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی انٹرکام پر مجھے طلب کیا۔ جب میں اس کے دفتر میں داخل ہوا تو وہ اپنے فنگر پرنٹ اسکینر کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر نہایت تپاک سے مجھ سے ہاتھ ملایا تو وہ پوری طرح بشاش نظر آ رہا تھا۔ 86 کلو کا ٹارگٹ مبارک ہو، میں نے اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب بہت جلد ہمارا کایا پلٹ ہونے والی ہے۔ اس نے میری بات درمیان ہی سے اچک لی۔ اب ہم ہیروئن کی باقاعدہ ٹریڈنگ شروع کر رہے ہیں۔ میں اسی سلسلے میں ایک جگہ گیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے چمڑے کی جیکٹوں کے شانوں پر لگائے جانے والے شولڈر پیڈز کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ یہ سارا کام کس فیکٹری میں سر انجام دیا جائے گا؟ میں نے دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میرے ایک دوست نے بڑے پیمانے پر کام شروع کیا ہے، میں اسی پر انحصار کر رہا ہوں۔ تو کیا وہ تمہارے اصل عزائم سے باخبر ہے؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ایک بڑا آرڈر دے کر اس پر کاروباری آسان کر رہا ہوں، وہ مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مال اسی کی فرم ایکسپورٹ کرے گی، یعنی کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہی مارا جائے گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کاروبار میں رسک تو ہوتا ہے، شپمنٹ صاف نکل گیا تو اسے اپنی سرمایہ کاری پر کم از کم 35% منافع ہوگا۔ سخت مقابلے کی وجہ سے برآمدی کاروبار میں نفع کی اتنی اونچی شرح اب خواب و خیال ہو کر رہ گئی ہے۔ اس نے مجھے نوبارد سمجھ کر زیادہ دام بتائے، جو میں نے دوستی کے حوالے سے منوان قبول کر لیے۔ چمڑے کی مصنوعات کی باقاعدہ برآمد پر حکومت باری زر تلافی بھی تو دیتی ہے۔ تم ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہو، اس نے تعریفی لہجے میں کہا۔ 20% ریبیٹ اس کے علاوہ ہوگا، جس میں سے نصف وہ کمیشن کے طور پر مجھے دے گا، کیونکہ یہ سودا براہ راست اس کے اور سویڈن کی ایک پارٹی کے درمیان ہوگا جس سے میرا قریبی مراسم ہے۔ وہ داہنی آنکھ دبا کر ہنس پڑا۔ جیکٹ بنانے والے کاریگروں کو اندازہ نہیں ہو جائے گا کہ پیڈز کے اندر کچھ بھرا ہوا ہے۔ اس کا امکان ہے، اسی لیے ہم صرف ایک کاریگر کو اپنے اعتماد میں لیں گے۔ اگر ایک کاریگر، میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، وہ دن بھر میں بہت تیر مارے تو 2 جیکٹیں بنا لے گا۔ 60 جیکٹوں میں 2 من سے زیادہ مال کیسے کھپا
پایا جا سکے گا، اسے ریسرچ کہتے ہیں۔ وہ ہلکے سے کہے کے ساتھ بولا۔ صنعتی پیمانے پر ملبوسات کی تیاری دو مسلمہ طریقوں سے ہوتی ہے۔ پہلے طریقے پر ہر کاریگر پورا لباس یا جیکٹ اکیلا تیار کرتا ہے۔ دوسرا چین سسٹم ہوتا ہے جس میں کام کے اعتبار سے 6 تا 15 کاریگروں کا گروپ مل کر کام کرتا ہے۔ ایک آدمی صرف کالر جوڑتا ہے، دوسرا آستین لگاتا ہے، تیسرا بیلٹ سیتا ہے۔ اس طرح نہ صرف کام کی رفتار تیز ہوتی ہے بلکہ کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ ہر کاریگر صرف ایک ہی قسم کی سلائی پر معمور ہوتا ہے۔ ہماری پروڈکشن چین سسٹم پر ہوگی اور پیڈ لگانے والا کاریگر ہمارے اعتماد کا آدمی ہوگا جسے مقررہ اجرت کے علاوہ 10,000 روپے ماہانہ ادا کیے جائیں گے۔ یہ کام کب سے شروع ہو جائے گا؟ میں نے اس کی باتوں سے مرعوب ہو کر پوچھا۔ آج چمڑے کی خریداری کے لیے بات ہو گئی ہے، آج رات ہی سے پیڈز میں شوگر بیگ ڈالنے کا کام شروع ہو جائے گا۔ بس 2-3 دن میں کام مشینوں پر آ جائے گا۔ پہلی تجرباتی کھیپ 200 پیکٹوں کی ہوگی جس میں 10 کلو شوگر ہوگی۔ میں لالچ میں پڑ کر پیڈز کو زیادہ بھاری نہیں کروں گا۔ ہر پیڈ میں صرف 25 گرام کی تھیلی ہوگی، یعنی فی جیکٹ 50 گرام مال جائے گا۔ فیکٹری میں پیڈز کی دیکھ بھال کا کام اب شیر شاہ کے سپرد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تم آ گئے ہو۔ مال کی وصولی کے لیے تم کسی کو بھی مامور کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فی الحال اسلام آباد جا کر امیر جان کو گھیرنے کا پروگرام ملتوی کر دیا جائے گا۔ 2-4 دن کی تاخیر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ لمبی مدت کی منصوبہ بندی ہے اور مال کی ایکسپورٹ فوری توجہ کی متقاضی ہے۔ ویسے بھی امیر جان بہت ضدی اور خود سر سیاست داں ہے۔ اگر اس کے بیٹے کی ویڈیو فلم آ جائے تو اسے تم آسانی کے ساتھ گھیر سکو گے۔ اوپر والوں سے تمہارا رابطہ کب ہوگا؟ میں نے بے پروایانہ انداز میں سوال کیا۔ آج رات میری بات ہوگی، اس سے تمہیں کیا دلچسپی ہے؟ وہ چونک کر بولا۔ وہ تمہارے اپنے معاملات ہیں جن سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہو سکے تو میرے بارے میں ان کے شبہات پر بھی بات کر لینا۔ اس بارے میں میرا ذہن پر عجیب سا بوجھ سوار ہے جو پوزیشن صاف ہونے تک نہیں اترے گا۔ نیم دلی یا باہمی عدم اعتماد کی صورت میں میری کارکردگی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ وہ غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا اور آہستگی سے بولا، تمہیں معلوم ہے کہ مقامی بیورو چیف کی حیثیت سے میں بالکل آزاد اور خود مختار ہوں۔ مجھے اپنے فیصلوں کے لیے ان سے کسی قسم کی رہنمائی لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ میں صرف تمہارے بارے میں بات کرنی چاہتا ہوں۔ تم نے مکاؤ کے جو حالات بتائے ہیں ان کی روشنی میں تمہاری پوزیشن بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں اوپر سے بھی کلیئرنس مل جائے گی۔ صرف اسی الجھن نے مجھے آج بھی آرام سے گھر نہیں بیٹھنے دیا۔ ان سے بات ہو جائے تو حضرائے کرم مجھے باخبر ضرور کر دینا، ورنہ میری رات کی نیند ضائع ہو جائے گی۔ تم بے فکر رہو، میں تمہاری پوزیشن سمجھ رہا ہوں۔ اس نے میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔ اسے میرے مکاؤ کے سفر کے بارے میں بہت زیادہ تجسس تھا۔ اس نے چند ہی لمحوں میں گفتگو کا رخ اسی جانب پھیر دیا اور میں اپنی کہانی سنانے سے سرے مو بھی انحراف کیے بغیر اسے ایسی ہوشربا ضمنی کہانیاں سناتا رہا کہ وقفے سے اس کا منہ پرتے حیرت سے کھلتا اور بند ہوتا رہا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ منظم جرائم کی دنیا میں شیعہ اور مافیا جیسے نامور گروہوں کے بڑے ایک دوسرے کا بے حد احترام کرتے ہیں اور غیر متوقع طور پر آمنا سامنا ہونے پر بھی ایک دوسرے پر ہتھیار نہیں اٹھاتے، لیکن ڈان کوانگ فو اور ڈان نیشی کاؤ کے سلسلے میں میرا عملی تجربہ اس کے لیے بہت سنسنی خیز ثابت ہوا تھا۔ ان میں سے ایک شیعہ کا آئمن اور دوسرا اس کی حریف تنظیم مافیا کا ڈان تھا اور وہ دونوں اپنے پیشہ ورانہ رکاوٹوں کے باوجود گہرے دوست تھے۔ اس بارے میں کچھ دیر کے تبادلہ خیال کے بعد اس نے بھی بالکل وہی بات کہی جو پہلے سے میرے ذہن میں موجود تھی اور چبھتی رہتی تھی، لیکن میرے پاس اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ باہمی روابط اور بقائے باہمی کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں اور جرائم پیشہ تنظیموں میں حیرت ناک حد تک روایات کی مماثلت پائی جاتی تھی۔ پرجوش عوامی تقریروں اور اخباری بیانات میں ایک دوسرے کو غدار، سازشی اور بددیانت قرار دینے والے سیاستدان جب بھی ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو انتہائی گرم جوشی، خلوص اور خوش خلقی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جبکہ ان کے بیانات اور تقریروں سے ان کے کارکن اپنے حریفوں کے خلاف اس قدر مشتعل رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے سامنے آنے کی صورت میں تشدد اور مار داڑ نوبت آ جاتی ہے۔ اسی وقت شیعہ اور مافیا کے بڑوں کی باہمی رواداری قابل رشک تھی، لیکن نچلی سطح پر ان کے کارندے ایک دوسرے کے لہو کے پیاسے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو ذکر پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ سیٹھ حبیب جیوانی سے سیر حاصل گفتگو کرنے کے بعد میں اگلے دن ملاقات کا وعدہ کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ میں اس وقت تک ٹریڈ لائن کے مستقبل کے بارے میں ایک منصوبہ بنا چکا تھا۔ کچھ دیر تک شہر کی سڑکوں پر بے مقصد ڈرائیونگ کرنے کے بعد میں دوبارہ STF کے اسٹیشن 4 کی طرف ہو لیا، جہاں اول خان سے تازہ ترین خبر
خبریں مل سکتی تھی۔ اسٹیشن 4 پر خلاف توقع ویرانی سی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے پہچاننے والے لوگوں نے بتایا کہ اول خان اپنی نفری کے ساتھ کافی دیر سے کسی مہم پر نکلا ہوا تھا۔ میں وہاں رکنے یا واپس لوٹنے کے بارے میں تذبذب میں مبتلا تھا کہ 3 گاڑیوں میں اول خان اور اس کا عملہ واپس آ پہنچا۔ وہ سب ہی اپنے چہروں کے تاثرات سے بہت خوش اور پرجوش نظر آ رہے تھے، جیسے کوئی اہم مار کا سر کر کے لوٹے ہوں۔ اول خان اپنی جیپ سے اتر کر مجھے اپنے ساتھ ہی دفتر کی طرف لیتا چلا گیا۔ آج ایک اور کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس نے دفتر میں پہنچ کر رومال سے اپنا پسینہ خشک کرتے ہوئے کہا۔ آج ایک بھارتی ڈپلومیٹ کو ایک نیم سرکاری ملازم سے خفیہ دستاویزات کی نقول وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اور اس نے اقبالی جرم بھی کر لیا ہے، لیکن تمہارے ساتھ کوئی قیدی تو نہیں تھا۔ میں نے خوشگوار حیرت کے ساتھ کہا۔ ہماری مدد سے CIA کے عملے نے کارروائی کی تھی۔ ہری چاند ان ہی لوگوں کی تحویل میں ہے۔ ایسے معاملات میں اقبال جرم کی شاید ہی کوئی اہمیت ہوتی ہو، بعد میں کہہ دیا جاتا ہے کہ تشدد کر کے زبردستی اقبال جرم کرایا گیا تھا، زیادہ سے زیادہ اسے ملک سے نکال دیا جائے گا۔ یہ سب ہمارا درد سر نہیں ہے، ہم نے اپنا فرض پوری خوش اسلوبی سے ادا کر دیا ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر چونک کر بولا، آج رجنی سے بھی ہماری گلو خلاصی ہو گئی ہے۔ اسے 24 گھنٹے آبزرویشن میں رکھنے کی ضرورت کی وجہ سے میڈیکل یونٹ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ مناسب وقت آنے پر اسے وہیں سے بنگلہ دیش روانہ کر دیا جائے گا۔ اس عورت نے بھی ہماری زندگی عذاب بنائی ہوئی تھی۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج تم خوشخبریاں سنا رہے ہو۔ وہ ظفر والے معاملے کا کیا رہا؟ میں نے کمانڈنگ آفیسر سے بات کی تو مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس نے میرے شبہات پر کان نہ دھرنے کے باوجود میرے پہلے فون کے بعد ظفر کے نئے اور پرانے فنگر پرنٹس کے موازنے کے احکام جاری کر دیے تھے، کیونکہ اس کی سیکیورٹی فائل ری اوپن کرائے بغیر یہ کام کرایا جا سکتا تھا۔ کل تک اس کا نتیجہ آ جانا چاہیے۔ تمہیں نتائج کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا؟ میں نے متجسس لہجے میں سوال کیا۔ ضروری نہیں ہے، میرا دریافت کرنا معیوب ہوگا۔ CEO کا موڈ ہوا تو وہ خود ہی مجھے فون کر دے گا۔ ظفر کا معاملہ بہت اہم ہے اور ہمیں اس پر پوری توجہ مرکوز رکھنی ہوگی۔ ویرا نے کولمبیا کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ بہت حیران کن بلکہ تشویشناک ہے۔ یہ باتیں پہلے ہی ہمارے علم میں آ گئی ہوتی تو شاید ہم ظفر کے بارے میں ابھی تک کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہوتے۔ ٹیلی فون پر تم نے بہت سرسری گفتگو کی تھی، میں پوری تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ خاص طور پر ظفر کے ہم شکل والی بات تو میرے ذہن میں سما ہی نہیں سکی تھی۔ اس معاملے میں میرا ذہن بری طرح الجھ کر رہ گیا ہے۔ ظفر کولمبیا میں صرف اسی وجہ سے ان لوگوں کی نظروں میں آیا کہ وہ کرنل جیسی جونز کے ایک اہم ترین مہرے کا ہم شکل تھا اور میرے لیے وہی اطلاع پریشانی کا سبب بنی تھی۔ اس تمہید کے ساتھ میں نے کرنل جیسی جونز کے گروہ کی کہانی چھیڑ دی اور اول خان ہمتاً گوش ہو گیا۔ وہ خاصی طویل کہانی تھی جس کی کچھ کڑیوں کو یکجا کرنے میں اول خان کے اکا دکا سوالات نے بھی مدد دی، لیکن جب میں نے کہانی کے اختتام پر اپنا شبہ ظاہر کیا تو اول خان نے بھی اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شکل و شباہت میں کتنی بھی یکسانیت ہو، ظفر اور البرٹو ویلیسا کا تعلق 2 مختلف نسلوں سے ہے۔ اس تضاد کو چھپانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ تم ظفر کے ساتھ کافی وقت گزار چکے ہو۔ وہ کسی اہل زبان کی طرح اردو بولتا ہے، اس کے کسی بھی مخرج یا تلفظ سے اجنبیت کا اظہار نہیں ہوتا۔ آدمی محنت کر کے زبان سیکھ سکتا ہے، لیکن لب و لہجے پر قادر ہونے کے لیے ایک عمر درکار ہوتی ہے۔ یہ بات دل کو نہیں لگتی، لیکن میری چھٹی حص مجھے اسی خطرے سے خبردار کر رہی ہے۔ میں یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی محب وطن پاکستانی یک بیک ایسی کایا پلٹ کا شکار ہو سکتا ہے کہ وہ یہودیوں کے عالمی مفادات کے لیے اپنے وطن سے غداری کرتے ہوئے کسی سازش میں شریک ہو جائے۔ ضروری نہیں کہ ظفر کو کرنل جیسی جونز کے اصل عزائم سے واقفیت ہو، وہ بے خبری میں بھی اس کا اعلی کار بن سکتا ہے۔ کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر اچھی طرح غور کر لینا چاہیے۔ وہ اپنی ہی بات پر اڑا ہوا تھا۔ بے خبری والی بات میں نہیں مانتا، میں نے سختی کے ساتھ کہا۔ انہوں نے اسے گڑیوں سے کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا ہوگا، اسے یقینی طور پر کچھ مقررہ اہداف دیے گئے ہوں گے۔ ان اہداف سے کرنل جیسی جونز کے مذموم عزائم کی عکاسی ضرور ہوتی ہوگی۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے تباہ کن نتائج سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ ابھی تک ہمارے سامنے کوئی شہادت نہیں آئی۔ اول خان ایک گہرا سانس لے کر بولا، ظفر پر ہمیں صرف شبہ ہی شبہ ہے، بلکہ یہ بھی ہمارے نہیں صرف میرے شبہات تھے۔ تمہارا ذہن اس کی طرف سے بالکل صاف تھا۔ میں نے کرنل جیسی جونز کا حوالہ آنے پر ظفر کو مشکوک قرار دیا تھا اور تم میری دی ہوئی لائن کو لے کر آگے چل پڑے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی زبان کھولنے میں جلد بازی سے کام لیا۔ ظفر کے دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو اور کرنل جیسی جونز سے باقاعدہ قطع تعلق کر کے پوری نیک نیتی کے ساتھ یہاں
آیا ہو؟ یہ ہماری ذہنی کلا بازیاں ہیں، میں نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ کرنل جیسی جونز نے اس کے معاملے میں اپنی روایات سے کیوں انحراف کیا؟ اسے زندہ کیوں چھوڑا؟ اس بارے میں ویرا کا فراہم کیا ہوا جواز تم مجھے سنا ہی چکے ہو کہ البرٹو کی موت کے بعد بوگوٹا میں ظفر کی کیا افادیت باقی رہ گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ کرنل نے اسی بنا پر اسے کولمبیا چھوڑنے کی اجازت دے دی ہو۔ اب تم بلا وجہ ظفر یا وہ جو کوئی بھی ہے اس کی حمایت کر رہے ہو، اور یہ یقیناً بحث برائے بحث نہیں ہے۔ اس نے میری بات کاٹ دی اور بے چینی کے ساتھ ٹہلتے ہوئے بولا، میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اسے البرٹو ویلیسا تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوں۔ اس کی نیک نیتی یا غداری ایک الگ سوال ہے، لیکن وہ ظفر ہی ہے، البرٹو کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ وقت آنے پر یہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اس کا مدعا سمجھتے ہوئے میں نے نرمی اختیار کر لی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اب تم اپنے شبے سے ہی دستبردار ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس کے فنگر پرنٹس کی رپورٹ آنے پر یہ بات بالکل صاف ہو جائے گی کہ وہ کون ہے۔ مجھے 99% یقین ہے کہ وہ ظفر ہی ثابت ہوگا۔ میں ہنس پڑا اور میرے نزدیک یہ امکان 50-50 ہے۔ اول خان نے کوئی جوابی تبصرہ نہیں کیا اور وہ بحث وہیں دم توڑ گئی۔ غلام رسول کے نام اور گناہونے کردار سے اول خان بخوبی واقف تھا، کیونکہ عباسین کے ذریعے کی جانے والی دریائی کارروائی کے کافی دنوں بعد تک وہی اسٹیشن 4 کا کماندار رہا تھا اور غلام رسول کی گرفتاری میں اس نے نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ لیکن جب مافیا والوں نے غلام رسول کو قیدیوں کو لے جانے والی گاڑی پر حملہ کر کے اپنی تحویل میں لیا تو الحدید والے چکر میں اول خان کا تبادلہ ہو چکا تھا۔ جب میں نے وہ ذکر چھیڑا تو اول خان پوری طرح باخبر تھا کہ میں نے غلام رسول کی لاش بھارتی ایجنٹوں کی تحویل میں جانے سے کس طرح روکی تھی۔ اسے اس معاملے میں مافیا کے کردار کا علم نہیں تھا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ میں نے ظفر کے ساتھ مل کر مقامی گنڈوں پر عین اس وقت یلغار کرا دی جب وہ سہراب گوٹ سے آگے ایک ویرانے میں غلام رسول کو بھارتی ایجنٹوں کے حوالے کر رہے تھے۔ تمہیں اس وقت غلام رسول کیسے یاد آ گیا؟ وہ ساری باتیں ہونے کے بعد اس نے اچانک سوال کیا۔ بظاہر مسکین، نیک نام اور محب وطن بننے والے اس ایسے سیاہ کار مجرم کو کون بھول سکتا ہے؟ لیکن میں آج بھی حیران ہوں کہ انہیں جیل کی پولیس سے چھڑانے والے بدماشوں تک تمہاری رسائی کیسے ہو گئی؟ تم بھول رہے ہو کہ کسی زمانے میں میں خود بھی نامی گرامی بدماش اور شی کا ایک اہم آدمی رہ چکا ہوں۔ بہت سے وفادار مجرم اور بدماش آج بھی میرا احترام کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ غلام رسول کو لے جانے والے بعد میں مقامی مافیا کے ارکان ثابت ہوئے تھے۔ مافیا؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ یہ تم اصطلاحاً کہہ رہے ہو یا یہاں مافیا کی باقی کوئی شاخ قائم ہے؟ وہ ایک مدت سے یہاں کام کر رہے ہیں، لیکن میری نظروں میں اب آئے ہیں۔ ان کے کام کا دائرہ ہیروئن کی خریداری اور پھر اسمگلنگ تک محدود تھا، لیکن اب وہ کچھ بدنام سیاست دانوں کی پشت پناہی کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں تاکہ یہاں مضبوطی کے ساتھ اپنے پنجے گاڑ سکیں۔ سمجھ میں نہیں آتا دنیا بھر کے جرائم پیشہ گروہوں کے لیے پاکستان میں کون سی کشش پیدا ہو گئی ہے کہ وہ سب ہی کھینچ کر ادھر آنے لگے ہیں۔ آج وہ ہیروئن تک محدود ہیں، کل زندگی کے ہر شعبے میں آ جائیں گے۔ تم چاہو تو کل ہی ان کی گردن توڑ سکتے ہو۔ میں نے ان کے خلاف خاصا مواد جمع کر لیا ہے۔ میرے چاہنے کی بات کر رہے ہو؟ ابھی مواد فراہم کرو، میں آج ہی کارروائی کرانے کی کوشش کرتا ہوں، اس نے تیزی کے ساتھ کہا۔ آستین کے سانپوں کو ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دینی چاہیے، اتنی تیزی کی ضرورت نہیں۔ آج شاید بھرپور کامیابی نہ ہو سکے، کل رات ریڈ کی جائے تو گروہ کے بیشتر اراکین ہیروئن سمیت رنگے ہاتھوں پکڑے جا سکیں گے۔ اول خان سے وقت حاصل کرتے ہوئے میں اپنی مدافعت کی راہ تلاش کر رہا تھا۔ ابیب جبانی اسی رات اپنے بڑوں سے بات کر کے میری پوزیشن صاف کرنے والا تھا۔ وہ کوشش کامیاب ثابت ہوتی تو پھر کسی بھی وقت ٹریڈ لائن پر دعویٰ بولا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ تم کل رات کے لیے تیاری رکھو۔ میری طرف سے گرین سگنل ملنے کے بعد کارروائی کا آغاز کرا دینا۔ اصل عمارت بلکہ عمارت کے زیری حصے سے نکاسی کے لیے ایک طویل زیر زمین راستہ بھی ہے، جس کے آخری سرے کی ناکہ بندی بھی ضروری ہوگی تاکہ مجرم اس راستے سے فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ ان سب کا بیک وقت گرفتار ہونا ضروری ہے۔ ان کا اڈا شہر کے کس علاقے میں ہے؟ اول خان نے گہری دلچسپی کے ساتھ پوچھا۔ بولٹن مارکیٹ سے آگے شہر کے سب سے بڑے اور معروف ترین کاروباری مرکز میں ایک کثیر المنزلہ عمارت کی نچلی منزل اور تہ خانے پر ان لوگوں کا تصرف ہے۔ ٹریڈ لائن کے نام سے چلنے والا وہ کاروباری ادارہ آڑ کے لیے درآمدی کام کرتا ہے۔ ان کی اصل مصروفیت کچھ اور ہے۔ تہ خانے کے ایک دفتر سے نکلنے والی ایک سرنگ تھوڑی دور چل کر ٹیلی فون کیبلز وغیرہ کی ایک ٹنل سے ملتی ہے۔ اس
سے نکاسی کے لیے نیو چالی کے قریب واقع کوڑے دان سے ملحق ایک مین ہول استعمال کیا جاتا ہے جہاں تمہارے آدمیوں کا موجود رہنا ضروری ہوگا۔ اس کارروائی کے لیے ہمیں پولیس کو اپنے ساتھ لینا ہوگا۔ عام نوعیت کے جرائم کے سدباب میں ہم منظر عام پر آنے کے بجائے پس پشت رہنا پسند کرتے ہیں تاکہ ایس ٹی ایف کا نام سیگا راز میں رہے۔ پولیس کے محکمے میں کالی بھیڑیں بھی ہیں، اگر ان میں سے کسی نے مخبری کر دی تو کھیل بگڑ جائے گا۔ تم فکر نہ کرو، ہم اس امکان کے سدباب کے لیے انہیں آخر تک اندھیرے میں رکھیں گے۔ موقع پر پہنچنے سے پہلے انہیں علم نہیں ہو پاتا کہ کارروائی کس کے خلاف ہونی ہے۔ اتنی احتیاط کے بعد کوئی کالی بھیڑ چاہے بھی تو کوئی مخبری نہیں کر سکتی۔ میرے لیے یہ کوئی نیا کام نہیں ہوگا۔ بس یہ خیال رکھنا کہ ٹریڈ لائن کے دفتر میں کام کرنے والا عملہ جو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک وہاں ملازمت کرتا ہے ان دندوں میں سرے سے ملوث نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تفتیش کے بہانے پولیس والے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیں۔ البتہ چوکیدار پوری طرح مجرمانہ سرگرمیوں میں شریک رہتا ہے، گویا کوئی غیر متعلقہ شخص پکڑ بھی لیا گیا تو تمہاری سفارش پر اسے رہا کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ اس دندے کی پشت پر کون کار فرما ہے؟ ہمارے چھاپے کے وقت وہ کہاں ہوگا؟ اس کا نام حبیب جیوانی ہے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن تمہیں کہیں بھی اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکے گا۔ ٹریڈ لائن کے مالک کے طور پر تمہیں ریکارڈ میں ایک فرضی نام ملے گا جس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، لیکن یہ کام میرے ذمہ رہے گا۔ حبیب جیوانی کو میں اپنے طور پر گھیروں گا اور زندہ یا مردہ حالت میں تمہارے سامنے پیش کر دوں گا۔ اول خان معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ہمارے ساتھ شرکت نہیں کرو گے؟ معلوم ہوتا ہے کہ حبیب جیوانی کے ساتھ تمہارا کوئی پرانا حساب چل رہا ہے۔ میری اس سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ لومڑی کی طرح چلاک اور چیتے کی طرح پھرتیلا ہے۔ بھیڑ باڑ کی وجہ سے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تو اس کو دوبارہ تلاش کرنا ناممکن ثابت ہوگا۔ وہ لاکھوں کی بھیڑ میں غائب ہو کر کسی نہ کسی طرح ملک سے فرار ہو جائے گا۔ حبیب جیوانی؟ اول خان چونک کر بڑبڑایا، پھر چند ثانیوں بعد اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا، یہ وہی صنعت کار تو نہیں جس کا 5 اسٹار ہوٹل کا منصوبہ ابھی تک ادھورا پڑا ہوا ہے؟ تمہاری یادداشت قابل رشک ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سنا تھا وہ اپنے ہوٹل کی تکمیل کے لیے پیسہ کمانے کے لالچ میں ہیروین لے کر جرمنی گیا تھا، مگر پکڑا گیا، پھر اسے سزا ہو گئی اور وہ شاید وہیں مر بھی گیا تھا۔ اول خان کی یادداشت تازہ ہو رہی تھی۔ مافیا والوں نے جیل کے حکام کی مٹھیاں گرم کر کے اسے نکال لیا تھا۔ سزا پوری کرنے کے لیے اس کی جگہ ایک غریب پاکستانی کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ حبیب جیوانی کے نام سے اخبارات میں اسی بد نصیب پاکستانی کی موت کی خبر شائع ہوئی تھی۔ دلچسپ اور حیرت انگیز۔ وہ بڑبڑایا، ذرا تفصیل سے تو بتاؤ کہ یہ کیسے ہوا تھا؟ حبیب جیوانی کو قید تنہائی کی سزا دی گئی تھی، اس لیے بہت زیادہ لوگ اس کی شکل و صورت سے واقف نہیں تھے۔ اس کی جگہ جو شخص اندر پہنچایا گیا تھا وہ قد و قامت اور جسمانی ساخت کے اعتبار سے اسی سے مماثل تھا، شاید خد و خال بھی کچھ ملتے جلتے ہوں۔ اس سودے کے عوض اس غریب آدمی کے اسرت زدہ گھرانے کو ہر مہینے ایک بھاری معاوضہ دیا جاتا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کی خوشحالی کے لیے دیار غیر کی وہ اسیری قبول کی تھی اور اسی حالت میں مر گیا۔ مافیا والوں نے حبیب جیوانی کو چوری چھپے پاکستان پہنچا دیا اور اس نے یہاں رپوش رہ کر مافیا کی داغ بیل ڈال دی جو اب جان پکڑتی جا رہی ہے۔ اس کا ہوٹل تو اب بھی ادھورا ہی ہے اور شاید نادہندگی کے متعدد مقدمات سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ مجھے یہ علم نہیں، مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ وہ چاہے تو اب کالے دان سے اس جیسے کئی ہوٹل کھڑے کر سکتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ اپنے اصل نام سے سامنے نہیں آ سکتا۔ جرمن حکام نے اپنے ریکارڈ میں اسے مردہ قرار دے دیا ہے۔ مردہ زندہ ہوا تو جرمن میں اس کی فائل دوبارہ کھل جائے گی اور جرمن کی حکومت تحویل مجرمین کے معاہدے کے تحت اس کی واپسی کی دعوے دار بن جائے گی۔ اول خان نہایت غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں خاموش ہوا تو وہ گمبھیر لہجے میں بولا، کبھی کبھی تمہاری باتوں سے مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مافیا اور شی کے ماسٹر مائنڈ تم ہی ہو جو ہر بات کو اتنی تفصیلی خبر رکھتے ہو۔ یہ سب باتیں تمہیں کہاں سے معلوم ہو جاتی ہیں؟ میں اپنے حریفوں پر دور دور سے گلیلے نہیں چلاتا، یہ یاد رکھتا ہوں کہ موت بس ایک ہی بار آنی ہے اور وہ بھی اپنے مقررہ وقت پر آئے گی۔ یہ سوچ کر میں سر سے کفن باندھ کر ان کی صفوں میں گھس جاتا ہوں اور پھر کامیابی ہو ہی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے گرفتار کرنے والے کچھ لوگ بھی میرا نام لیں، لیکن ریکارڈ پر اس کا تذکرہ نہیں آنا چاہیے۔ اپنے طریقہ کار کے تحت مجھے ان سے ساز باز کرنی پڑی تھی۔ میں خیال رکھوں گا، لیکن میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ مہم جوئی کے شوق میں تم بعض اوقات ضرورت سے زیادہ خطرات میں چھلانگ لگانے کے عادی ہوتے جا رہے ہو۔ غزالہ کی بازیابی کے چکر میں مکاؤ جا کر تم نے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا۔ تمہارے ستارے ہی یاور
برابر تھے کہ تم وہاں سے زندہ لوٹ آئے۔ میں نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، بات وہی آ جاتی ہے کہ موت اپنے وقت پر اور صرف ایک بار ہی آنی ہے۔ وقت آ جاتا ہے تو آدمی کنکریٹ کے دمدمے میں اور اسپتال کی محفوظ چارپائی پر بھی موت کے بے رحم چنگل سے نہیں بچ پاتا۔ تم جیسے لوگ اب نایاب ہوتے جا رہے ہیں۔ موت کے بارے میں اتنے بے پروایانہ انداز میں باتیں کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن ان پر عمل کرتے ہوئے بڑے بڑوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ اب تم میری ٹانگیں کھینچنے کے چکر میں پڑ گئے ہو، اس لیے مجھے چلنا چاہیے۔ میں اچانک ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں سچ کہہ رہا تھا، وہ بھی میرے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری ذہانت اور بے جگری نے مجھے ہمیشہ بہت متاثر کیا ہے۔ کاش تم کسی قومی ادارے سے باقاعدہ وابستہ ہوتے تو اپنی کارکردگی سے دھوم مچا دیتے۔ میں تو اب خود کو اسپیشل ٹاسک فورس سے وابستہ سمجھتا ہوں۔ یہ قومی ادارہ قومی ہے یا نہیں، اس بارے میں اس کے ذمہ دار ہی کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ اول خان میرے ساتھ باہر آیا تو میرا خیال تھا کہ وہ مجھے رخصت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن وہ میرے ساتھ چل کر اسی وقت ٹریڈ لائن کے دفتر اور سرنگ کے دانے وغیرہ کا دور سے جائزہ لینا چاہتا تھا تاکہ اسے اپنی کارروائی کا ذہنی خاکہ تیار کرنے میں آسانی حاصل ہو سکے۔ میں نے اسے اپنی ہی گاڑی میں بٹھایا اور اسٹیشن 4 سے بولٹن مارکیٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ویرا فلیٹ سے غائب تھی۔ غزالہ یا سلطان شاہ کو کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کب اور کہاں گئی تھی۔ انہوں نے ویرا کے بارے میں زیادہ سوچنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں فکر مند دیکھ کر انہوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ سلطان شاہ نے تو باقاعدہ مجھے دلاسا دینا شروع کر دیا کہ ویرا ایک عاقل و بالغ اور مکار مجرمہ تھی، کوئی دودھ پیتی بچی نہیں تھی جس کے لیے میں فکر مند ہو رہا تھا۔ میں خاموشی کے ساتھ ان دونوں کی تانا زنی سہتا رہا، لیکن میرے ذہن سے ویرا کا خیال محو نہیں ہو سکا۔ اسے ہیری کسنجر کی طرف سے بدترین خطرات لاحق تھے، کیونکہ وہ کافی دنوں سے ویرا کو گھیرنے کے چکر میں لگا ہوا تھا اور اسے بے دست و پاک کر کے امریکہ بھیجنا چاہتا تھا تاکہ وہاں جمی لائڈ شی کے مقاصد اور اہداف سے بے وفائیوں کے الزام میں اس کی گوش مالی کر سکے۔ مجھے ڈر تھا کہ ویرا اپنی کامیابی کے نشے میں سرشار ہو کر کہیں اس خطرے کو فراموش ہی نہ کر بیٹھی ہو۔ اگر وہ ایک مرتبہ پھر ہیری کسنجر کے کسی آدمی کی نظر میں آ جاتی تو اسے گھیرنے کی مہم دوبارہ زور پکڑ سکتی تھی اور ہم غیر ضروری طور پر اسی مہم جوئی میں الجھ کر رہ جاتے۔ ویرا کی واپسی شام کو 7 بجے کے قریب ہوئی۔ اس کے بشرے سے تکان اور اضملال کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ آتے ہی ایک صوفے پر گر گئی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔